بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تقریباً 12 بیٹے تھے، یاد ہے؟ تو وہ ان کی اولاد پھر مزید بڑھتے بڑھتے پورے قبائل بن گئے، 12 قبیلے بن گئے جو مصر میں رہتے تھے۔ اور مصر پہ ایک شخص تھا فرعون، اس کے 2 نام مذکور، ایک نام ہے منفتح بن رمیس اور ایک ہے ولید بن مصعب، دونوں نام اس کے آتے ہیں۔ یہ رمیز روم یا دوم ٹھیک ہے۔ تو یہ شخص تھا، یہ اصل میں ایک سپاہی تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی اپنی ایک بڑی تاریخ ہے، کرتے کرتے یہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ قبطی قوم سے اس کا تعلق تھا۔ پھر جب یہ مصر کا بادشاہ بنا اور پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب تم لوگ۔ اب قبطی قوم تو بہت خوش ہو گئی کہ بھائی چلو ہماری قوم کا ایک بندہ بادشاہ بن گیا، لیکن وہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہماری تباہی کا بھی یہی سبب ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک خواب دیکھا۔ خواب میں واللہ عالم اس نے کیا دیکھا، جب اس نے اپنے جو خواب کی تعبیر بتانے والے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے بنی اسرائیل کے ایک بندہ اٹھ کے آپ کو مارے گا اور آپ کی یہ ساری بادشاہت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یار اس کا تو بندوبست کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ سارے مشیروں کو جمع کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، بنی اسرائیل کے جو نئی نسل ہے آنے والی، تو اس کو جو ہے قتل کرنا شروع کر دو۔ اب اس نے وہی کیا، بچے جو لڑکے ہوتے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑا۔ کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ اب جو پہلے جوان تھے وہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہونے لگے۔ پھر ان کے مشیر آئے ان کے پاس کہ بھائی آپ لڑکوں کو مار رہے ہو، یہ تو بوڑھے ہیں، پھر ہماری خدمت کون کرے؟ بنی اسرائیل دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے تھے، سارے غلام تھے، یہ قبطی قوم اس پہ مسلط تھے۔ پھر فرعون نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایسا کرو کہ 1 سال مارو اور 1 سال چھوڑو۔ اب جس سال نہیں مارنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال مارنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عمران کے گھر میں۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ اب چونکہ ان کی والدہ کو پتہ تھا کہ یہ بچہ ہے اور اس کو وہ لے جائیں گے، تو اس نے کیا کیا، اس کو صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں چھوڑ دی۔ اب وہ دریا فرعون کے محل سے گزرتا تھا، اور اللہ نے بھی وحی کے ذریعے اس کی والدہ کو بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، آپ اس کو چھوڑ دیں اور ہم اس کو واپس لوٹائیں گے آپ کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں چلتے چلتے گئے تو وہاں فرعون کے محل میں خادمائیں کام کر رہی تھی۔ کسی کی نظر پڑی اس صندوق پہ، اس نے فوراً آسیہ جو فرعون کی گھر والی تھی اور وہ بے اولاد تھی، اس نے کہا وہ صندوق ہے، اس نے کہا ادھر لے آؤ میرے پاس۔ جب وہ اس کے پاس لائے گی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اس نے فوراً اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا بنے گا۔ فرعون کے پاس لے کر گئی کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ ہمارا بیٹا بنے گا، یہ ہماری اور تمہاری میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک شاید بن جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بنے گا، اور یہ مجھے بنی اسرائیلی لگتا ہے، دے دو میں اس کو ابھی قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا بولتا ہے، نہیں یہ بنی اسرائیلی ہے۔ کہا کہ نہیں۔ خیر بحث ہوئی تو ظاہر سی بات ہے آسیہ جیت کی، کور کمانڈر ہر جگہ زورور ہوتی ہے، ہوم منسٹر، تو وہ جیت گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اچھا ایک دن موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے تو فرعون کو بہت پیار آیا اس پہ۔ فرعون نے جب اس کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو داڑھی سے پکڑا اور ٹیٹ تپڑ مارا۔ اس نے موسیٰ کو پھینکا اور تلوار نکالی، کہا کہ میں نے کہا تھا یہ وہی بنی اسرائیلی جو میری بادشاہت ختم کرے گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس مارنے لگا، پھر آسیہ آ گئی۔ اس نے کہا دماغی طور پہ پاگل ہو کیا ہو، نفسیاتی مریض ہو، اپنے نفسیات پہ آپ نے اتنا حاوی کر دیا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری بادشاہت ختم کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا تمیز ہے صحیح و غلط کی، ایسے ہی آپ کو ہاتھ لگ گیا۔ اور اس نے کہا نہیں یہ ہے، آپ
دیکھو اس نے کہا چلو ایسے کرتے اس کے سامنے آگ بھی رکھو، آگ کے انگارے بھی رکھو اور موتیاں بھی رکھو، دیکھو کس کو چوائس کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا گیا، موسیٰ علیہ السلام گئے وہ ابھی وہ موتیاں اور ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے، اس کو لے رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ اس طرف کر دیا، انگاروں کی طرف، اس نے وہ انگارہ ایک اٹھایا اور منہ میں ڈالا۔ ایک دم فرعون بھی سمجھ گئے کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، بچے اس کو کیا پتہ ہے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، رک رک کے بات کرتے۔ خیر وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ اچھا جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اٹھایا تو وہ دودھ نہیں پی رہا تھا کسی، صحیح ہے، دودھ نہیں پی رہا تھا، اور کوئی ٹرائی کر رہی تھی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو بھی ان صندوق کے پیچھے لگایا تھا کہ آپ جا کر دیکھو صندوق جاتا کہاں ہے۔ تو وہ جب دیکھا کہ صندوق تو وہاں محل میں پہنچ گیا اور بی بی آسیہ نے اس کو اٹھا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور کہا کہ یہ مجھے ایک عورت پتہ ہے، بہت صاف ستھری عورت ہے، یہ اس کی دودھ لے لے گا۔ اس نے کہا جا کر بھاگ کر اس کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہنچ گئے اور وہ دودھ نہیں پی رہے اور وہ رو رہے، تو آپ کو بلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور اس نے جیسے اس کو گلے لگایا وہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ اب جب دودھ پینا شروع ہو گیا تو اس نے کہا آپ یہی ہمارے پاس محل میں رہو۔ نہیں، وہ جانے لگی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ میں گھر جا رہی ہوں کہ میرا ایک اور بچہ بھی ہے۔ اس نے کہا آپ ایسا کرو ہمارے ساتھ محل میں رہو۔ کہا کہ نہیں، میں محل میں نہیں رہوں گی، میں وہیں پہ رہوں گی، وہاں میرا دوسرا بچہ ہے، یہ وہ۔ پھر کہا چلو آپ ایسا کرو، آیا کرو اس کو دودھ پلا کر پھر واپس جایا کرو۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوتے رہے اور بالکل جوان ہو گئے۔ اب جب جوان ہوئے، ایک دن سخت گرمی کے دن تھے، دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، بازار سارا بند تھا، راستے میں جا رہے کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک دونوں کی لڑائی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کا بندہ تھا وہ لیٹے ہوئے اور قبطی اس کے اوپر چڑھ کر اس کو مار۔ تو اس نے ایک آواز لگائی کہ بھائی موسیٰ یہ دیکھو میں تمہارا قوم کا بندہ ہوں، یہ مجھے مار رہے، مجھے چھڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، اس کو چھڑایا، اس کو کہا کہ شرم نہیں آتی، کمزوروں کو مارتے ہو۔ ایک مکہ اس کو مارا، ایک مکہ مارا، وہ مر گیا۔ وہ قبطی جو ہے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پیغمبر میں جو طاقت زیادہ ہو، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے یہ کیا ہو۔ خیر اچھا ہوا بازار وغیرہ بند تھے، کسی نے دیکھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے چلے گئے اور وہ بندہ بھی چلا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ رات گزر گئی، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر آ رہے، دیکھا وہ قبطی وہی بندہ جو پہلے لڑ رہا تھا پھر کسی کے ساتھ لڑ رہا۔ پھر اس نے آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھے بولتے تھے پتہ کیا یہ ساری مستی تم میں، کل بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی۔ تو اس نے کہا میں ابھی تجھے ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے کہا رہے کل اس نے ایک کو مارا تھا تو جان سے مار دیا تو میرے خیر نہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں ہو، کل بھی تم نے ایک بندے کو مارا تھا۔ اب جب یہ کہا تو وہ آس پاس لوگوں نے سن لیا کہ بھئی اچھا وہ جو قبطی مرا ہے وہ موسیٰ نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ بات جو ہے فرعون تک پہنچ گئی، فرعون کے محل میں یہ بات پہنچ گئی کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ موسیٰ کو پکڑو اور جان سے مارو۔ اب فرعون کے محل میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا دوست سمجھ لو یا اس کا رشتہ دار سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو، قرآن میں ہے رجل المومن اس کو کہا گیا، رجل کا ہے یا مومن بھی کا ہے واللہ علم، حافظ نہیں، رجل کا ہے، ایک آدمی ہے، اقصى المدینہ تھی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جلدی سے آپ یہاں سے نکل جائے، آپ کے موت کا پروانہ نکل گیا اور آپ پھانسی ہوگی اور فرعون کے سپاہی آ کے آپ کو ماریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خوف تھا، وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور جلدی سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ مدین وہاں پھر شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ مدین جب پہنچے تو وہاں اس وقت رواج یہ تھا کہ جب اجنبی کوئی مسافر آتا وہ کیا کرتا، جہاں لوگ پانی وغیرہ پیتے تھے کنویں سے وہ وہاں جاتا تھا تاکہ اس کو کوئی مدد ملے۔ جب اس نے وہاں دیکھا کہ سارے لوگ بکریاں جو چروائے وہ بکریوں کو پانی پلا رہے اور دو لڑکیاں
سائڈ پہ کڑی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ دو لڑکیاں کون ہیں اور کیوں کڑی ہے۔ جا کر ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں کڑی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں، بکریوں کو پانی پلانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چروائے طاقتور ہے، اور یہاں رول یہ ہے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ پہلے بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اب ہمیں تو نمبر نہیں ملے گا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر ہمیں نمبر ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں آپ اس عمر میں آپ کیوں آئی ہو، عورتیں ہو کر آپ آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد ضعیف ہے، ہمارا کوئی بھائی وغیرہ نہیں، اس وجہ سے ہم آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں، اگر آپ کی ضرورت۔ انہوں نے کہا پلائے تو اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے ڈول مول سے پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو رخصت کیا۔ وہ جب چلی گئی تب وہ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی کیوں آ گئے، یار روز تو آپ لیٹ آتے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا ہے، کیسا ایک شخص تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ فوراً اس کو بلا کر لے تاکہ اس کی اجرت ہم دے دیں۔ تو ایک ان دونوں میں سے آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا کی چال، یعنی حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے اور آپ نے جو یہ کام کیا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ روانہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیچھے کی طرف چلیں، میں آگے جاتا ہوں، جس طرف مڑنا ہوں آپ اس طرف پتھر پھینکیں، اور بالکل دیکھا بھی نہیں ان کو۔ اسی طرح چلتے چلتے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، آپ یا کنعانیوں کی حکومت ہے، وہ طاقتور ہے۔ تو وہ جب گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کی اجرت شرط یہ ہے کہ یا تو 7 سال یا 10 سال آپ یا بکریاں چراؤ گے، ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے اور ان کی بکریاں وغیرہ چرائی اور خدمت کی۔ پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، صفورہ جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان کی پھر 2 بیٹیاں ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر والے مجھے یاد آ رہے، بھائی ہے اور والدہ ہے، میں جانا چاہتا ہوں، آپ بھی تیاری کرو، مصر کی طرف چلتے۔ تو صفورے کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ راستے میں چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں بھٹک گئے، وادی سینا کی طرف چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو سخت سردی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ نصب کیا اور گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا، کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں کہیں سے آگ مل جائے تو یہ سردی کم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ آگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جا رہے، وہ آگے جا رہے کرتے کرتے کافی آگے جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آگ نہیں، وہ تو ایک نور ہے جو ایک درخت کے آس پاس لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے، واپس جانے لگے، دیکھے وہاں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، اور تم جا کے فرعون کو دعوت دے۔ اور تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا یا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وحشو بی علی غنمی، اس طرح کے کہ میں اس سے بکریوں کو وہ کرتا ہوں، پتے وغیرہ جاڑتا ہوں، اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ اس کو جب پھینکا کیا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے، کہا کہ لا تخف، گھبرائے نہیں، اس کو پکڑو، جب پکڑو گے سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا واپس لاٹھی بن گئی۔ پھر کہا کہ اپنا ہاتھ گرج میں ڈال دو، بغل کے نیچے ڈالا گیا، واپس نکالا، اس سے چاند کی طرح روشنی نکل گئی۔ کہا یہ تمہارے معجزات ہے، جاؤ فرعون کو دعوت دے۔ اس نے سرکشی اختیار کی، اذهب الى فرعون انه طغى، اس نے سرکشی اختیار کی، جاؤ دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان میں تو لکنت ہے، آپ ایسے کریں میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر احسان جتایا کہ میں تمہارے ساتھ اتنے احسان کیے، اور اب تمہارے بھائی کو بھی میں نبی بناتا ہوں۔ پھر ان کو بھی نبی بنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچے اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کے فرعون کے پاس گئے۔ فرعون کے دربار میں گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم دونوں اللہ کے نبی ہیں،
اللہ ایک ہے، تم کہاں سے اپنے آپ کو خدا بنایا تم؟ تو فرعون نے کہا کہ بھائی اچھا تم نبی ہو تو کوئی دلیل دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ایسا کیا، دکھایا، اور وہاں سے روشنی نکلنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون بھاگ گیا بھائی پیچھے، ہمارے استاد کے دے تو تخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بولتے موسیٰ اس کو سنبھالو، اس کو پکڑو۔ وہ بالکل منظر کشی کر دیتے پشتو میں کہ مدا ضرور نہیں سمجھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو واپس پکڑا تو وہ واپس لاٹھی بن گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہا یہ تو جادو ہے، اچھا جادو سیکھ کر آئے ہو، ابھی میں تمہارا مقابلہ کرواتا ہوں جادوگروں سے۔ فرعون نے سارے جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی فلانا دن میلہ ہے اور اس میلے میں مقابلہ ہوگا جادوگروں کے ساتھ۔ جادوگر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا چکر ہے؟ بولتا ہے یار ایک بندہ ہے وہ ویسے لکڑی پھینکتا ہے، وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے بڑا۔ ٹھیک ہے، اچھا کہا کہ اولیا وغیرہ؟ بولتا ہے اس طرح جبہ پہنتا ہے، اس طرح عصا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے وہی موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کی، اور جس دن مقابلہ تھا اس دن جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ پھینکو گے ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ کریں۔ تو اللہ پاک کو یہ دو باتیں پسند آئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک تو شکل و صورت اختیار کی، دوسری انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عزت سے کہا کہ پہلے آپ ابتدا کریں۔ اللہ نے پھر ان کو ایمان بھی دی۔ ایمان کیسے دیا کہ بھائی انہوں نے جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی وہ بھی لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، پورا میدان سانپوں سے بھر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اژدہا لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا اس نے جب منہ کھولا ساری رسیاں وغیرہ سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یار یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ حرکت کیسے کرتا ہے، سب کو کھایا کیسے؟ اس نے فن کے ماہر تھے، نظر بندی بھی نہیں ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آمنا کہ ہم موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے۔ پھر ان کو غصہ آ گیا کہ اچھا میری بلی مجھ کو میں ہو، ایمان لائے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیے، قبل ان آذن لکم۔ تو انہوں نے کہا بھائی اجازت کی بات نہیں، اب جو کرنا ہے کرو، ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں ابھی تمہیں صحیح سزا دیتا ہوں۔ پھر ان کو من خلاف کی سزا دی۔ من خلاف کی سزا اس طرح ہے کہ بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، پھر یہ ٹانگ کاٹی جائے، پھر یہ ہاتھ کاٹا جائے، پھر یہ ٹانگ کاٹی جائے، اس طرح کی سزا دی۔ اور اس کو کیل ٹونکے ان کے یہاں اور پتہ نہیں کہاں ایسے ہاتھ پہ کیل ٹونک کے پھر ہاتھ کو اس طرح کاٹا جاتا، پھر اس پہ کیل ٹونک کے اس پیر کو کاٹا جائے، اس طرح۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو جنت کی جو بہاریں وہ دکھائی، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا۔ اب جب یہ فرعون نے یہ دیکھا وہ ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو دعوت دی فرعون کو، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پہ عذاب بھیجا، جوئیں کا، جوئے کٹمل۔ یہ ہر ایک کے جسم پہ، کپڑوں میں، بستروں میں، فرعون کی جو قوم تھی، فرعون کے اب اتنا زیادہ ہو گئے، وہ فرعون کے آیا موسیٰ کے پاس کہ بھائی دعا کرو یہ ختم ہو جائے۔ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، ختم ہو گیا۔ فرعون نے کہا کہ بھائی وہ چرسی گیا تو پہاڑ پہ، پھر نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ اس نے کہا اللہ تھوڑا سا اتر جاؤ تو میں اونٹ ذبح کروں گا۔ پھر تھوڑا سا اتر گیا، پھر کہا اگر اور اتر جاؤ تو گائے ذبح کروں گا، اگر اور اتر جاؤ تو بکری، کرتے کرتے وہ بالکل اتر گیا۔ پھر کہا یار میں تو مذاق کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے بھی اسی طرح کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق بھی نہیں سمجھتا پچھتوں میں مسخوروں نے پیش۔ تو پھر اللہ پاک نے ان میں ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ملخ نہیں، ملخ، اس کا عذاب آیا، پایا بھی آیا تھا کوئٹہ میں، ہر جگہ ملخ ملخ بھائی ٹھڈی۔ پھر آیا کہ بھائی مان لوں گا آپ ختم کریں، پھر مذاق کر رہا۔ پھر خون کا عذاب، بھائی پانی اٹھاتے وہ خون بن جاتا، ہر چیز میں خون، کھانے میں، سالن میں، ہر چیز میں خون۔ پھر کہا کہ بھائی نہیں کرو، اس طرح 6-7 عذاب آئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پتہ نہیں کمل اور کیا ہے، اس طرح آیات ہے۔ ہاں مینڈکوں کا بھی آیا، ہر جگہ مینڈک بیٹھا ڈرا رہے، بستروں میں، ادھر ادھر بازاروں میں۔ پھر اس کا بھی ختم کر دیے، 7 قسم کے عذاب آئے، لیکن فرعون آخر تک نہیں مانا۔
پھر اللہ کو احساس ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ نہیں مانتے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابھی ہمیں سے نجات دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی قوم والوں کو لے کر چلے جاؤ۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ پھر اسرائیلی جب جا رہے تھے، انہوں نے فرعون کے جو خواہ کافی عرصے سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، ان سے کہا کہ بھئی ہمارا ایک شادی ہے، تو کوئی سونا وغیرہ بھی ان سے لے کر رات کو اندھیرے میں نکل گئے۔ اب جب رات کو نکلے، صبح فرعون کو خبر ہوئی کہ یار موسیٰ تو چلا گیا اور اپنی قوم کو نکل کر چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر راستہ بھٹک گئے اور وہاں جانے کے بجائے بالکل سامنے بحر قلزم آ گیا، اور فرعون نے بھی اپنے لشکر کو کہا کہ چلو پکڑو۔ فرعون بھی وہاں سے آتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہا کہ بھئی آپ نے تو ہمیں غرق کر دیا، چھیر رہا رسول، یا کہا لیا ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، ادھر بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تخف، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ، ان اللہ معی۔ یا علماء نے لکھا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں یہ کہا تھا کہ وہ جب آگ قریب آ گئے تو انہوں نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داعی تھے، وہ بھی دعوت دیتے تھے دین، ٹھیک ہے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کار نبوت کرتے تھے اور مومن تھے، اس وجہ سے اللہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ یہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، نبی تھے، ان کی قوم تو کوئی داعیانہ کام نہیں کرتی تھی۔ اچھا، ایک لطیف نکتہ مولانا احسان الحق صاحب نے بیان کیا تھا، مولانا جمیل صاحب نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا پہ گئے تو وہاں اللہ پاک نے ان سے کہا کہ فخلا نعلیک، اپنے جوتیاں اتارو، انکا فی الوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی میں۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دو جوتیاں اتاری نا، ایک مال اور ایک حب جا، حب مال حب جا، یعنی مال کی محبت اور جا کی محبت، شہرت کی، اور کہ میں بھائی بڑا بننے کی محبت، اس دو کو اتار کے اللہ کے پاس گیا۔ کہا کہ جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، اس دو محبتوں کو وہ اپنے دل سے نکال دے تو پھر اللہ کے قریب وہ انسان جا سکتے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ نقطہ یاد آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بھئی آپ اپنی عصا کو مارو، اس بحر قلزم پہ اس میں راستے بن جائے گے۔ 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے یہ جھگڑالو تھے، یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارے لیے ایک ساتھ راستہ بن جائے، باہر ہر ایک نے کہا کہ الگ الگ راستے ہیں، اتنے یعنی ہٹ درم اور ضدی کون، مطلب کہ میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ سب کے الگ الگ راستے۔ اور پھر ایسے راستے بن گئے ٹرانسپیرنٹ، یہ جب جا رہے تھے تو ایک دوسرے کو جیسے شیشے میں دیکھ رہے تھے، اچھا ہاں وہ بھی اغمرا روان ہے، وہ بھی ہے، چلو وہ بھی آ رہے، چلو جا رہے، اس طرح ایسے آگے بتاتا ہوں کتنے انہوں نے کیا ڈرامے کیے۔ اب جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ یہاں سے نکلا اور فرعون کا سارے بندے اس میں داخل، آخری بندہ اس میں داخل ہو گیا۔ اچھا، یہاں بھی ایک وہ آتا ہے کہ فرعون جب پہنچا وہ رک گیا، اس نے جب یہ دیکھا یار سمندر بالکل اوپر راستے بن گئے، پانی ایسے اوپر کی طرف راستے بن گئے، کہا کہ یار واہ نہیں پچھتو خراب ہے مور دما، سمجھ گیا کہ نہیں جاؤ، آگے نہیں جاؤ، بس کام خراب ہو جائے گا۔ اب وہ نہیں جا رہا تھا، اس کے جو چیلے تھے نا، او بابا یار نیما برفت تم سانتا بادشاہ ہوئے استاد پر دلاری جوڑی سیدھے آپ کے لیے بنے ہیں بھائی راستے، تم بادشاہ ہو، تم کو پتہ۔ اس نے کہا اچھا میں ہوں، یہ بھی اندر چلا گیا۔ اب جب اندر گیا اور ایک اس میں آتا ہے کہ اس کی جو کیا نام ہے گھوڑا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک گھوڑی دکھا دی وہاں سمندر کے درمیان، روایتیں مختلف ہیں، تو وہ گھوڑی جو ہے وہ اندر، وہ گھوڑی کے پیچھے بھاگا، تو خیر جس طرح بھی بھاگا یہ اندر داخل ہوا، پوری قوم داخل ہو گئی۔ جب وہ نکل گئی اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھائی اب واپس اپنے پہلے اس پہ حال پہ ہو جاؤ۔ جب موسیٰ فرعون کو 2-3 ڈبکیاں لگی، وہ پانی کی آنکھ میں، ناک میں، اس میں چلا گیا، منہ میں، پھر اس نے کہا کہ بس میں تو ابھی ایمان لایا ہوں،
موسیٰ اور ہارون کے رب. قرآن میں الان کہتے ابھی. پشتو زوئے اوس کہ اب نہیں الان. ہاں اسی طرح ہے. نہیں وہ تو یوسف علیہ السلام کہ قبل اس سے پہلے آپ نے تو بہت بدماشیاں کی. ابھی آپ جو ہے کہہ رہے ہو کہ میں ایمان لائے ہوں. اور کہتے ہیں کہ موت سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی جب تک انسان معلوم یغرغر اس کی نزع کی حالت شروع نہ ہو. تو فرعون کی نزع کی حالت شروع ہو گئی تب اس نے توبہ کی. اس وقت توبہ قابل قبول نہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں ابھی اسی وقت توبہ کرنا چاہیے. یا اللہ میری توبہ ہے. اور جو سن رہے وہ بھی توبہ کر لے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت کب آ جائے. اس طرح فرعون اپنے لاؤ لشکر اور سب کے ساتھ غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت دوسری طرف چلی گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اور بہت سارے واقعات ہیں. خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے ان کا. بکرا کا واقعہ ہے, سورہ بکرا ہے اس پہ پوری. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اچھا بچڑے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے پھر بچڑا بنایا. خیر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, وقت کم ہے, پھر آگے کل انشاءاللہ. ایسا وہ یہ لوگ جب گئے نا, اب انہوں نے دیکھا ایک قوم تھی وہ اپنے بتوں کو پوج رہی تھی, عبادت کر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بھائی ان کا خدا دیکھو یہاں سامنے موجود ہے, ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی خدا بناؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھی تم نے اللہ کی, اور تم ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے اس طرح کا وہ بناؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا اور وہاں ان کو تورات دی. اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ قوم کی آپ نے خیال رکھنا ہے. یا ایک شخص تھا سامری جادوگر. اس نے کیا کیا, اس نے ایک جو سونے انہوں نے اکٹھے کیے تھے نا, اس کے ایک بچڑا بنایا, گائے کا چھوٹا سا بچہ سونے کا بنایا, اور اس کا ایسا منہ اور سوراخ, پیچھے سے ایک سوراخ چھوڑا اور منہ سے وہ ایسے ہوا کے رخ پہ رکھ دیا کہ وہاں سے جب ہوا گزرتی تھی تو وہ آواز کرتا تھا. تو سامری نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام تم نعوذ باللہ بھول گئے, اس کی عبادت کرو. اب جب یہ دیکھا تو 3 گروپ ہو گئے. ایک نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا رب ہے, ایک نے کہا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے, اور ایک نے کہا کہ نہیں ہمارا رب اللہ ہے. 3 جماعتیں بن گئی. اب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آ رہے. اب جب دیکھا قوم جو ہے بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, غصہ آیا اور تورات کی تختیاں کہتے ہیں کہ وہ ان سے گر گئی یا پھینک دی, اور جا کر ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ. میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا اور تم کیا کر رہے تھے جب قوم اس طرح ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا آپ بھائی صبر کرو, میری بات تو سنو. اب اگر میں ان میں کو کچھ کرتا تو آپ کہتے کہ آپ نے میرے قوم کے ساتھ یہ کر دیا, اب آپ خود اس کو وہ کر لو. خیر قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کس نے کیا, بولتے یہ سامری ہے. فما خطبک یا ایھا سامری, اس طرح کہ کیا سامری. ہمارے ایک دوست بولتے تھے کہ بھائی جو چلو عجیب لینگویج استعمال کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں سامری کہ تم نے یہ کیا. اس نے کہا بھائی میں نے تو ایک مٹھی کا وہ اٹھایا, وہ اس کے منہ میں ڈالا جس سے یہ آواز کرنا شروع کر دیا. ایک کہتے یہ, اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے سوراخ ایسے بنائے تھے کہ خود آواز کرنے لگا. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ سامری ایسا تھا کہ بچپن میں اس کی پرورش جبریل علیہ السلام نے کی. کس طرح کی کہ بھائی یہ والدہ اس کی تھی, کشتی میں جا رہا تھا تو اس کی کشتی غرق ہو گئی اور یہ والدہ مر گئی, یہ رہ گیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی, اور جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ جہاں قدم رکھتے تھے وہ جگہ وہ مٹی زندہ ہو جاتی تھی, وہاں سے کچھ پھول پودے نکل آتے تھے. اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, تو اس نے وہاں سے وہ مٹی جمع کی تھی اپنے پاس, اور اس نے وہ مٹی اٹھا کے اس کے بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی, تو وہ بولنے لگا, یعنی کہ آواز کرنے لگا. یہ بھی ایک روایت ہے. تو اس نے یہی قبضت قبضۃ من اثر کہ اثر رسول, وہ میں نے اٹھائی اور اس طرح کر دی. خیر پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے
سزا سنائی کہ بھائی جس نے یہ کیے وہ خود اپنے آپ کو قتل کرے، اس طرح کا واقعہ ہوا، وہ انشاءاللہ کل۔ اب ہر دن ہم سے یہ اسباق رہ جاتے ہیں، جو مین چیز ہے سٹوری میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اسباق رہ جاتے ہیں کہ سبق کیا ہمیں کیا ملتے ہیں اس سے، بتائیں۔ ایک تو اس میں حیا کا جو ہوا ہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے مطلب اگر وہ پیچھے چلتے تب ان سے بد نظری ہو سکتی۔ بالکل۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو اپنے کردار کی وہ دی کہ بھائی کہ پیچھے آپ چلے میرے، میں آگے چلتا ہوں۔ تو انسان کو اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کردار کا، خاص کر کریکٹر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں، اور اگر ہم پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی۔ تو اس کا ایک خیال رکھنا چاہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑ جاتی ہے اس کا عکس دل میں بٹھا دیتی ہے، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے نا نظر۔ یہ اجی عبدالوہاب صاحب کہتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکیوں کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا یہ بد نظری ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، اور وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، غافل کر دے، وہ بد نظری میں داخل ہے۔ اگر آپ نے ایک بنگلہ دیکھ لیا خوبصورت، اور آپ کے دل میں آیا یار کتنا خوبصورت ہے، اور دل میں ناشکری ہوئی، تو یہ بد نظری ہے بھائی۔ اگر آپ نے اس طرح کوئی گاڑی دیکھ لی اور آپ کے دل میں ناشکری کا جذبہ ابھر آیا، تو سمجھو یہ بد نظری ہے۔ تو اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بد نظری کے بارے میں حکیم اختر صاحب کی ایک کتاب ہے، بد نظری کے 14 نقصانات، چھوٹا سا رسالہ ہے، PDF میں بھی مل جائے گا، وہ پڑھنے والی بات کتاب ہے، رسالہ ہے چھوٹا سا، بد نظری کے 14 نقصانات۔ اب اس میں ایک مثال ہے بہت زبردست دی ہے کہ بھائی بعض نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو حفاظت ہوتی ہی نہیں نظروں کی، ہم کیسی حفاظت کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر کوئی SHO ہو یا کوئی کرنل ہو، اور اس کی بیٹی جا رہی ہو، اور اس نے آپ پہ یہاں گن رکھا ہوا ہو، اور وہ کہے کہ بھائی دیکھو، پھر آپ سے بد نظری ہوگی؟ بد نظری نہیں ہوگی نا اس وقت، کیا ہوگی بد نظری؟ خوف ہوگا۔ کہا جب آپ اللہ کے خوف کو اتنا مستحضر کر لو گے تو پھر آپ سے بد نظری نہیں ہوگی۔ آج کل اللہ کا استحضار نہیں رہا ہے کہ یہ کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ میرے ساتھ، اس وجہ سے بد نظری بے دھڑک کر لیتے۔ تو ایک تو بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنا ہے۔ اور کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اس میں یہ کہ جو تقریر میں لکھا ہوتا ہے، مطلب اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں دینا اچھا لکھا تو ساری دنیا اگر مل جائے، اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، جس کا مطلب وہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، ہاں ابھی بیس تقدیر کی طرف چلی جائے گی، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ تو اس میں مطلب موسیٰ علیہ السلام ہاں، دشمن کے گھر یعنی کہ پوری بادشاہت مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کے گھر میں رہ کے، دشمن کے گھر میں رہ کر اللہ نے اس کی پرورش کی، اور ناز و نعیم میں، نعمتوں میں، جب اللہ چاہے تو دشمن کے گھر میں حفاظت۔ یہ مولانا جمیل صاحب ایک واقعہ سناتے تھے بہت زبردست، کہا کہ اصل اللہ کا خوف ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، وہ پیدا کرے۔ یہ جو آپ سیکیورٹی وغیرہ اتنا وہ کرتے ہو، کیمرے وغیرہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جتنا بھی آپ کرو، جو کرنے والا ہے نا وہ کرے گا۔